السلام علیکم اسٹوڈنٹس، سیکنڈ ایئر، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے اٹس اباؤٹ لکھنؤ پیکٹ، میثاق لکھنؤ۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ کے فرسٹ چیپٹر کا یہ کویسچن ہے، اور یہ لانگ کویسچن کے حساب سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور شارٹ کویسچن میں بھی اس میں سے کویسچن پوچھے جا سکتے ہیں، تو اس لیے آج ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے، تاکہ اگر آپ کے ذہن میں اس کو لے کے کوئی ایمبیگوٹی ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ تو آئیں اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ اجلاس لکھنؤ جو ہے، آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے مابین 1916 میں لکھنؤ میں ایک معاہدہ طے پایا، اس وجہ سے اسے میثاق لکھنؤ کہتے ہیں، اور یہ معاہدہ دونوں جماعتوں اور قوموں کے مابین تھا، اور اس کی بہت زیادہ سیاسی اہمیت تسلیم کی گئی ہے، کیونکہ یہ میثاق لکھنؤ قائد اعظم کی فراست اور سیاست کا ایک عظیم کارنامہ تھا۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، پس منظر کیا تھا کہ 1906 میں نے جو آپ کو لاسٹ لیکچر دیا تھا اس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے بارے میں بتایا تھا کہ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی، تو اس کی کوششوں سے 1909 کی منٹو مارلے ریفارمز جب آئیں تو اس میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق دے دیا گیا۔ اس سے مسلمانوں کے کانفیڈنس میں کافی اضافہ ہوا کہ وہ ان کو ایک بالآخر ایک علیحدہ جماعت کے طور پر، ایک علیحدہ قوم کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد 1911 میں تقسیم بنگال کو انگریز حکومت نے جب ختم کیا اور مشرقی اور مغربی بنگال کو دوبارہ ایک صوبہ بنا دیا، تو اس سے مسلمانوں کی بہت زیادہ دل چکنی ہوئی، کیونکہ جب 1905 میں بنگال کی تقسیم ہوئی تھی تو مشرقی بنگال کے مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچا تھا۔ وہاں پہ ان کا اپنا ہیڈ کوارٹر، ان کا اپنا ہائی کورٹ اور ان کی اپنی تنظیم قائم ہو گئی تھی، یعنی کہ حکومت کے تینوں شعبے مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ وہاں پہ بھی تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی زیادہ ان کی ترقی ہوئی۔ تو یہ چیز ہندوؤں سے برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے اس کی مخالفت کی، جس کے نتیجے میں 1911 میں بنگال کی تقسیم کو ختم کر دیا گیا۔ تو اس سے بھی مسلمان کافی سے زیادہ دل آزاری ہوئی مسلمانوں کی۔ اس کے بعد ایک تیسرا اہم پوائنٹ کہ کانپور کی مسجد کو گرا دیا گیا، جس کے خلاف مسلمانوں نے زبردست مظاہرے کیے اور غم و غصے کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ کچھ اور جو باتیں تھیں، کچھ اور حالات و واقعات جو ہیں وہ 20ویں صدی کے اوائل میں رونما ہوئے تھے۔ وہ کون سے تھے کہ طرابلس جو ہے، جسے ہم لیبیا کہتے ہیں اب، اس پر اٹلی نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ بلکان ریاستوں میں ترکی کے خلاف بغاوتیں ہوئیں، انگریزوں نے باغیوں کا ساتھ دیا، برصغیر کے مسلمانوں کو اس سے کافی دکھ پہنچا۔ اس کے بعد 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کی، تو ان کے زیر اثر آل انڈیا مسلم لیگ کے منشور میں کافی انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ قائد اعظم چونکہ اس وقت کانگریس کے ممبر بھی تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ کانگریس اور مسلم لیگ جو ہیں، یعنی کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں، ان کے اتحاد کے لیے کام کیا جائے۔ ہندوؤں میں محض کافی لیڈروں نے ان کا ساتھ دیا، اس میں گوکھلے اور ایس پی سنہا کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حکومت کے خلاف مسلمانوں کے جو بھی ان کا رویہ تھا، ان کو مولانا محمد علی جوہر کے اخبارات کامریڈ، ہمدرد، مولانا ابوالکلام آزاد کا اخبار الہلال اور مولانا ظفر علی خان کے اخبار زمیندار نے بہت حد تک تبدیل کیا۔ اس کے بعد 1911 میں الہ آباد میں کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں ہندو مسلم یکجہتی کی ضرورت کو محسوس کیا گیا۔ دونوں جماعتوں کے بڑے لیڈرز کانفرنس کے شرکاء میں شامل تھے۔ ان کے نام کون سے ہیں؟ یہ نام آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ ان میں آغا خان، قائد اعظم، مولانا محمد علی جوہر، وقار الملک اور حکیم اجمل خان نے مسلمانوں کی، جبکہ گوکھلے، سریندر ناتھ بینرجی، ایس پی سنہا اور موتی لال نہرو نے ہندوؤں کی نمائندگی کی۔ کانفرنس میں دونوں جماعتوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اب وہ آپس میں مل کر باہمی تعاون کریں گی، تاکہ مل کر جو بھی ان کے مطالبات ہیں، جو بھی ان کے مفادات ہیں، ان کو انگریزوں تک پہنچایا جا سکے، تاکہ انگریز جو ہیں وہ ان کی باتوں کو اور ان کی جو بھی مطالبات ہیں ان پر غور کریں، کیونکہ آپس کی چپقلش کی صورت میں انگریزوں کو فائدہ ہو رہا تھا۔ تو اس لیے جو ان کے لیڈران ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ باہمی تعاون ہی ایک واحد چیز ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنے مطالبات
اور مفادات کو صحیح طور پر تحفظ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بعد 1915 میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ دونوں جو ہیں مل بیٹھ کر باہمی فہم و تفہیم سے کوئی راہ نکالیں گے اور کچھ مشترکہ مفادات جو ہیں اور کچھ مشترکہ مطالبات جو ہیں ان کی منظوری دی جائے گی تاکہ دونوں جماعتوں کے درمیان تعاون کی راہیں مزید ہموار ہو سکیں۔ اس کے بعد یہ جو 1915 میں ممبئی میں کانفرنس ہوئی تھی، قائد اعظم کی کوششوں سے دونوں جماعتوں کے لیڈروں نے اس میں ہندو مسلم اتحاد اور مشترکہ لاہ عمل اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مستقبل کے دستور کے لیے ایک متفقہ خد و خال کو اپنانے کی بات بھی کی اور دونوں جماعتوں کے لیڈروں نے آئندہ ہونے والے اجلاس سے پہلے کوئی فارمولہ اخذ کرنے کے لیے کام شروع کرنے کا اعادہ بھی کیا۔ اس کے بعد نیکسٹ کمز ٹو، یہ اس کا پس منظر تھا کہ جس کی بنیاد پر یہ معاہدہ، جسے ہم معاہدہ لکھنؤ کہتے ہیں یا میثاق لکھنؤ کہتے ہیں، یہ ہوا۔ اب یہ جو 1916 میں دونوں جماعتوں کے درمیان سالانہ اجلاس لکھنؤ میں ہوا، مسلم لیگ کا اجلاس کیسری باغ میں منعقد ہوا اور قائد اعظم نے اس کی صدارت کے فرائض سر انجام دیے۔ کانگریس کے اجلاس کے صدر موجمدار تھے۔ دونوں نے اپنے اپنے خطبوں میں ہندو مسلم اختلافات کو ختم کرنے کی اور دستور کی تشکیل کے حوالے سے بنیادی نکات پر متفق ہونے کی حمایت کی۔ ان اجلاسوں کے دوران انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کی ایک مشترکہ کمیٹی بھی ترتیب دی گئی اور کمیٹی نے ایک مشترکہ فارمولہ منظور کیا۔ فارمولے کی توثیق دونوں جماعتوں کی جو ورکنگ کمیٹیاں ہیں انہوں نے کی اور اس فارمولے کے مطابق میثاق لکھنؤ کی کچھ شرائط طے پائیں جس پر دونوں جماعتوں کے لیڈران یعنی کہ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں جماعتوں کے لیڈر سے انہوں نے اس پر اتفاق رائے کیا۔ یہ نکات کون کون سے تھے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ نکات جو ہے آپ کے پیپر میں جب کویشچن آئے گا تو آپ نے پس منظر کو لکھنے کے بعد اصل جو کویشچن ہے اس کا وہ اس کے بیسک پوائنٹس یعنی نکات ہی ہیں، اس لیے یو ہیو ٹو فوکس مچ آن دیز پوائنٹس رادر دین آن دا بیک گراؤنڈ اور رادر دین دا ادر نیٹی گریٹیز۔ اب جو نکات تھے اس میں وہ مستقبل کے آئین کی تشکیل کے حوالے سے بھی تھے اور کچھ ان کے آپس کے جو چھوٹے موٹے اختلافات تھے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی تھے۔ وہ کیا تھے آئیے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مرکزی اسمبلی کی بات کی گئی کہ مرکزی اسمبلی کے کل ارکان 150 ہوں گے، 4/5 کا انتخاب کیا جائے گا اور 1/5 کو جو ہے وہ حکومت نامزد کرے گی۔ مسلمان ارکان کی تعداد 1/3 ہوگی اور اسمبلی کی میعاد 5 سال ہوگی۔ یہ مرکزی اسمبلی کے بارے میں کہا گیا۔ صوبائی اسمبلیوں کی کل ارکان کی تعداد بھی جو کچھ 4 ہیں منتخب کیے جائیں گے اور 1/5 جو ہے وہ نامزد ہوں گے۔ اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ نشستیں رکھی جائیں گی۔ صوبائی اسمبلی میں مسلم نشستیں متعین ہوں گی اور بمبئی اور سی پی اور سب کے لیے ان کی پرسنٹیج کا تعین کیا گیا۔ جداگانہ انتخاب کا مطالبہ جو کہ مسلمانوں کا بہت دیرینہ مطالبہ تھا اسے مان لیا گیا۔ کہا گیا کہ مسلمان صرف مسلمان امیدواروں کے لیے ہی ووٹ دیں گے اور مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے نشستیں متعین کی جائیں گی۔ یہ 1909 کی اصلاحات میں مسلمانوں کو یہ حق مل چکا تھا اور بالآخر میثاق لکھنؤ کے ذریعے ہندوؤں نے بھی اس حق کو مان لیا۔ اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ کویشچن جو آپ کے شارٹ کویشچن کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے اضافی نشستوں کو اصول یعنی ویٹیج کو اصول۔ اس اصول کے تحت اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی دینے کے لیے انہیں ان کی تعداد سے زیادہ نمائندگی دی گئی۔ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 55% تھی اور اس کے بعد وہاں پہ غیر مسلم جو اقلیتیں تھیں ان کو زیادہ نمائندگی دی گئی، جبکہ دوسرے صوبوں میں مسلمانوں کو ان کی تناسب سے زیادہ سیٹیں دی گئی، یعنی کہ پنجاب اور بنگال میں ان کی سیٹ زیادہ تھی وہاں ان کو کم سیٹس دی گئی اور جہاں پہ ان کی سیٹ آبادی کم تھی وہاں ان کو زیادہ سیٹس دی گئی۔ اس کے بعد ویٹو کا اختیار، حق استرداد کہ یہ فیصلہ ہوا کہ کسی مسودہ قانون کو کسی فرقے کے نمائندوں کا جو اکثریت ہے وہ منظور کریں گے تو ہی وہ مسودہ جو ہے وہ ایوان میں پیش کیا جائے گا، اقلیتوں کو اپنے حقوق کے تحفظ کا حق دیا جائے گا۔ پھر قانون ساز اسمبلیوں کے اختیارات کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوئی
یہ قانون ساز اسمبلیوں کے اختیارات میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو ارکان ہیں ان کو ضمنی سوالات پوچھنے کی بھی اجازت ہوگی. یہ بھی کہا گیا کہ صوبائی اسمبلی جو ہے وہ انتظامی معاملات کے بارے میں قرارداد منظور کر سکے گی اور انتظامیہ کا فرض ہوگا کہ وہ اس پر عمل درآمد کرے. اور اگر کسی فرد کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بری کر دیا جائے تو اسمبلی 1 سال کے بعد دوبارہ قرارداد منظور کر کے اس کو دوبارہ سے امپلیمنٹ کروا سکے گی اور پھر انتظامیہ پابند ہوگی کہ وہ اس قرارداد کو ہر طریقے سے امپلیمنٹ کروائے جو اس نے ایک دفعہ ریجیکٹ کر دی تھی اور 1 سال بعد دوبارہ اس نے اسمبلی نے اسے پاس کیا ہے تو پھر انتظامیہ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اسے اپلائی کروائے. مرکزی انتظامیہ کی جب بات کی گئی تو مرکزی انتظامیہ کا سربراہ گورنر جنرل ہوگا. گورنر جنرل کہاں سے آئے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ برٹشر سے ہوگا اور وہ اپنے برطانوی حکمران اسے نامزد کرے گا. اس کے بعد وہ اپنی ایک انتظامی کونسل بنائے گا اور انتظامی کونسل کے ارکان میں سے آدھے ارکان کا تعلق بر صغیر سے ہوگا. صوبائی انتظامیہ کی بات کی گئی کہ ہر صوبے میں برطانوی تاج کی طرف سے ایک صوبائی گورنر انتظامی مشینری کا سربراہ ہوگا، تمام کاموں کی نگرانی کرے گا اور اس کی مدد کے لیے ایک انتظامی کونسل تشکیل دی جائے گی. اس کے بھی آدھے ارکان کا تعلق بر صغیر سے ہوگا اور متعلقہ صوبے سے ہوگا. یہ اس میں اور مرکزی انتظامیہ میں ایک واضح فرق تھا. کونسل کا میعاد جو ہے وہ 5 سال ہوگی اور صدر جو ہے صوبائی اسمبلی کے ارکان کے ووٹوں سے منتخب کیا جائے گا. میثاق لکھنؤ پر کافی تنقید ہوئی. جو معتدل رویہ کے مالک تمام سیاستدان ہیں انہوں نے تو اس کو تسلیم کیا، لیکن کچھ دوسرے جو ہیں انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا. جیسے وٹج کے اصول کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ اس میں پنجاب اور بنگال میں مسلم اکثریت تھی، اس کو اقلیت میں بدل دیا گیا ہے. ان میں ڈاکٹر علامہ اقبال اور چودھری خلیق الزمان ہیں. انہوں نے اس فیصلے کو مسلمانوں کے مفادات کے منافی قرار دیا. مولانا ظفر علی خان نے بھی معاہدے کے خلاف رائے کا اظہار کیا. بنگالی مسلم رہنماؤں نے بھی اس معاہدے کی اس شق کو تنقید کا نشانہ بنایا کیونکہ ان کی وجہ سے بنگالی مسلمانوں کو آبادی کے تناسب سے کم نشستیں مل رہی تھیں. لیکن معاہدہ لکھنؤ کی اہمیت کافی زیادہ ہے. یہ قائد اعظم کی دور اندیشی، سیاسی بصیرت اور فہم و فراز کا عمدہ نمونہ قرار دیا جاتا ہے. گوکھلے اور سروجنی نائیڈو نے اس بنیاد پر قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا. قائد اعظم مسلمانوں کے حق میں بہت سے مفید فیصلے کرنے میں کامیاب ہوئے. معاہدے کی روح سے انڈین نیشنل کانگریس نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تسلیم کیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ سچائی بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ انڈین نیشنل کانگریس صرف اور صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے. جداگانہ انتخابی طریقہ کو مان کر انڈین نیشنل کانگریس نے مسلمانوں کو ایک مکمل اور علیحدہ قوم کا فرد تسلیم کیا اور یہ 1947 میں یہی جو وجہ ہے وہ قیام پاکستان کی بنیاد بنی. مسلم لیگ ایک عظیم سیاسی قوت بن کر ابھری. آنے والے ادوار میں اس نے بہت بڑا کردار ادا کرتے ہوئے دنیا کے نقشے پر ایک اور نیا ملک کو وجود میں آنے کا جو شرف حاصل ہوا، اس کی جو سیاسی جدوجہد کا آغاز ہے مسلم لیگ سے ہی ہوا تھا. اور جو ایک اور چیز تھی کہ جہاں پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا، اس کے بدلے میں مسلمانوں نے بہت سی ایسی جگہیں جہاں پہ وہ بہت اقلیت میں تھے وہاں پہ زیادہ نشستیں لی اور یہ جو ہے یہ بھی در حقیقت مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی. یہ آج کا آپ کا لیکچر تھا. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. اس میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اس کو ساتھ ساتھ آپ لرن کریں اور پھر اپنا فیڈ بیک دیں. نیچے جا کے کمنٹ میں اپنا رول نمبر لکھیں تاکہ آپ کی اٹینڈنس ہو سکے. تھینک یو سو مچ.